إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوات بآواز بلند. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس کہ جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ان مجالس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ابھی تک میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اور آج اس آیت کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں کہ جس میں اللہ اپنے کچھ چنندہ بندوں کا اعلان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یعنی بے شک اللہ نے چن لیا ہے، اصطفیٰ کر لیا ہے، اصطفیٰ بنایا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر. یعنی پورے عالمین میں اللہ نے جنہیں چنا ہے ان کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے آدم کو چنا ہے، میں نے نوح کو چنا ہے، میں نے آل ابراہیم کو چنا ہے اور میں نے آل عمران کو چنا ہے. لفظ اللہ نے استعمال کیا اصطفیٰ، یعنی اصطفیٰ کیا میں نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو. یہ اصطفیٰ کا ترجمہ چونکہ اردو زبان کی حدیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے سوائے چننے کے ہمارے پاس اصطفیٰ کا کوئی اور ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہے. لیکن جب ایک زبان سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ہمیں دوسری زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر اردو میں ہمیں اصطفیٰ کا مطلب نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ چننا لفظ کئی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی شے کے لیے لفظ چننا آتا ہے، کبھی کسی شخصیت کے لیے لفظ چننا آتا ہے. تو یہاں اصطفیٰ اللہ جو استعمال کر رہا ہے اس کے معنی کون سے چننے کے ہیں. تو اگر اردو میں نہ سمجھ میں آئے تو دوسری لغت میں جائیے، اس میں انٹرنیشنل اگر کوئی زبان ہے تو وہ انگلش ہے. اب انگلش کی لغت میں آپ جائیے اور وہاں دیکھیے کہ چننے کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو
تو آپ کو وہاں پر چند لفظ ملیں گے جو چننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پہلا لفظ چوز کرنا، چوز یعنی چننا. پک اس کے معنی بھی چننا. الیکٹ اس کے معنی بھی چننا. سلیکٹ اس کے معنی بھی چننا. یعنی ایک ہی لفظ ہے چننا، ایک ہی معنی ہے، لیکن چار لفظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کے کچھ الگ الگ معنی ضرور ہوں گے. جبھی تو انگلش کی لغت میں ان چاروں لفظوں کو رکھا گیا. کہا چوز اور کلک، پک کرنا، یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بغیر جاندار چیز یعنی غیر جاندار چیز رکھی ہو اور ان میں کسی ایک چیز کو ہمیں چننا ہو، تب وہاں پہ استعمال ہوگا چوز یا پک. لیکن اللہ یہاں پہ اعلان کر رہا ہے آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا. اس کا مطلب یہ غیر جاندار نہیں ہے، یہ شخصیتیں جاندار ہیں، لہذا چوز اور پک ہٹ جائیں گے. اب دو ہی لفظ بچیں گے، ایک ہے الیکٹ، ایک ہے سلیکٹ. یعنی الیکشن اور سلیکشن. اب آپ کہیں گے سرکار ان میں سے کون سا معنی لیں؟ اللہ نے کس معنی کو استعمال کیا کہ ہم نے استفا کیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو؟ یہاں الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ ہم نے کہا معنی پوچھو عربی انگلش زبان کے ماہرین سے، لغت لکھنے والوں سے کہ الیکشن کے کیا معنی ہیں، سلیکشن کے کیا معنی ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب چنے جانے والا کوئی ایک ہو اور چننے والے بہت زیادہ ہو تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے الیکشن کا. نہیں پہنچے شاید، مثال دے دو. الیکشن ہوتا ہی رہتا ہے، کتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، چننا صرف ایک کو ہوتا ہے لیکن لاکھوں لوگ مل کر چنتے ہیں. اسی کو تو الیکشن کہتے ہیں. سلیکشن کسے کہتے ہیں؟ کہاں جہاں چنے جانے والے بہت زیادہ ہو، چننے والا کوئی ایک ہو. اب اس آیت میں الیکشن ہے یا سلیکشن؟ تو دیکھو کہ چنے جانے والے کتنے ہیں اور چننے والے کتنے ہیں. کہ چننے والا صرف ایک اللہ ہے، چنے جانے والے کافی ہے، زیادہ ہے. چننے والا صرف ایک ہے، اور جہاں چننے والا ایک ہو، چنے جانے والے زیادہ ہو، وہاں الیکشن نہیں ہوتا ہے، وہاں سلیکشن ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں نے آدم کو الیکٹ نہیں کیا، میں نے نوح کو الیکٹ نہیں کیا، میں نے آل ابراہیم کو الیکٹ نہیں کیا، میں نے آل عمران کو الیکٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے ان شخصیات کو سلیکٹ کیا ہے. کیونکہ میرے نزدیک سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. یعنی اللہ جب بھی چنتا ہے تو سلیکشن کرتا ہے، الیکشن نہیں کرتا. اسی لیے سب کو استفا بنایا، یعنی چننے والا ایک اللہ، چنے جانے والے بہت زیادہ. اب سمجھے جو غدیر میں ہوا تھا وہ اللہ کا سلیکشن تھا، جو ثقیفہ میں ہوا تھا وہ لوگوں کا سلیکشن تھا. جو غدیر میں ہوا تھا وہ اللہ کا سلیکشن تھا، اور جو ثقیفہ میں ہوا وہ لوگوں کا الیکشن تھا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جس کا سلیکشن ہو جاتا ہے، اللہ جب کسی کا سلیکشن کرتا ہے تو اس کی حکومت ہمیشہ باقی رہتی ہے. لیکن اگر بندے کسی کو الیکٹ کرتے ہیں تو کسی کی حکومت 5 سال چلتی ہے، کسی کی 10 سال چلتی ہے، کسی کی 15 سال چلتی ہے، کسی کی 30 سال چلتی ہے. اما جسے اللہ نے چنا، بلکہ جسے لوگوں نے چنا تھا،
جنہیں لوگوں نے الیکشن کے طور پہ چنا تھا، ان کی حکومتیں 25 سال میں ختم ہو گئیں، لیکن جسے اللہ نے غدیر میں چنا تھا اس کا بیٹا آج بھی غیب میں رہ کے حکومت کر رہا ہے۔ جسے لوگوں نے چنا ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، زیادہ سے زیادہ 25 سال چلی، لیکن جسے اللہ نے چنا تھا اس کا بیٹا آج بھی پردہ غیب میں حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسے اللہ چنتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ جسے اللہ چنتا ہے، میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں آپ کو، جسے اللہ چنتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، جسے لوگ چنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اب حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے، کبھی عزاداروں کو پارا چنار میں مارا جا رہا ہے، کبھی عزاداروں کو افغانستان میں مارا جا رہا ہے، کبھی عزاداروں کو سیریا اور عراق میں مارا جا رہا ہے، لیکن قسم خدا کی عزادار ہمیشہ مارے گئے مگر عزادار کم نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں توجہ، نہیں توجہ، عزادار کم نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کرنے لگے؟ میں نے کہا اس لیے عزادار کم نہیں ہو رہے کیونکہ عزادار الیکشن کے نہیں نام نہیں ہے، عزادار سلیکشن کا نام ہے۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ عزادار الیکشن سے نہیں بنے، عزادار سلیکشن سے بنے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جب بی بی زہرا نے پوچھا تھا کہ جب آپ نہیں ہوں گے بابا، جب میں نہیں رہوں گی، جب علی نہیں ہوں گے، جب میرا بیٹا حسن نہیں رہے گا تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تب نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، اللہ پیدا کرے گا ایک قوم، اللہ ایک قوم بنائے گا جو میرے حسین پہ گریہ کریں گے، یعنی جو میرے حسین کے عزادار ہوں گے انہیں اللہ بنائے گا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون ہے، جسے وہ چن لیتا ہے۔ عزادار اللہ کے سلیکشن سے ہے۔ میرے حسین پہ روئے گا کون؟ اچھا یہ رونے، یہ عزاداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ خود اپنی توحید پر گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں، اور وہ گواہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا، جو علم والے ہیں اور عدل کو قائم کرتے ہیں۔ سنیے عزاداری کیا ہے، کیونکہ اللہ کا سلیکشن ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ گواہ ہے اس کی توحید کے لیے، ملائکہ گواہ ہے اس کی توحید کے لیے، اور وہ لوگ گواہ ہیں جو اولو العلم ہے، علم والے ہیں اور عدل کو قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ہمارے مفسر نہیں، مفسر اہل سنت، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اللہ گواہ ہے اپنی توحید میں، یعنی اللہ اپنی توحید کی گواہی خود دیتا ہے اور فرشتے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کے نیچے نوٹ لگایا کہ فرشتے ہر وقت یہ نہیں کہتے رہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ فرشتوں کو اللہ نے جس کام کے لیے بھی خلق فرمایا ہے، فرشتوں کا وہ کام کرنا ہی اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ کاش کے بعد پہنچ جائے، میں سمجھانے لگا ہوں کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ عزاداری کوئی معمولی عبادت کا نام نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو جو کام بھی دیا ان کا وہ کام کرنا اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ یعنی اگر فرشتہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا نماز پڑھنا اللہ کی توحید کی گواہی،
فرشتہ رکوع کر رہا ہے تو اس کا رکوع کرنا اللہ کی توحید کی گواہی، فرشتہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ کرنا اللہ کی توحید کی گواہی، فرشتہ اگر روزے میں اس کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ رکھنا اللہ کی توحید کی گواہی، فرشتہ اگر قیام کر رہا ہے تو اس کا قیام کرنا اللہ کی توحید کی گواہی، اگر فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے تو اس کا وحی لے کر آنا اللہ کی توحید کی گواہی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر کوئی فرشتہ زہرا کے در میں چکی چلا رہا ہے تو اس کا چکی چلانا اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ اگر کوئی فرشتہ زہرا کے گھر کی چکی چلا رہا ہے تو وہ توحید کی گواہی ہے۔ اگر کوئی فرشتہ حسنین کا جھولا جھلا رہا ہے، اللہ اکبر، تو وہ توحید کی گواہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے جس لیے بھی خلق کیا ان کا وہ کام کرنا توحید کی گواہی ہے۔ اب اسی کے نیچے پھر نوٹ لکھتے ہیں کہ صرف یہ فرشتوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پوری کائنات میں جسے بھی جس مقصد کے لیے خلق کیا اس کا وہ مقصد پہ کام کرنا اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ ارے کاش پہنچ جائے آپ۔ مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے خلق ہی نہیں کیا جنات اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی انسان اور جنات خلق ہوئے ہیں عبادت پروردگار کے لیے۔ اور مفسر کے مطابق جسے جس کام کے لیے خلق کیا جائے اس کام کو کرنا اللہ کی توحید کی گواہی ہے، یعنی جنات اور انسان جب عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ اگر تمہید سمجھ میں آ گئی تو جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سنیے عزاداری کیا ہے اور عزادار کون ہے؟ بھائی جس کو بھی اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق فرمایا اس کا وہ کام کرنا اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ تو عزاداروں کی خلقت اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی کہ وہ حسین پہ گریہ کرے، حسین کا ماتم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین پہ رونا صرف رونا نہیں ہے، اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ ہم رو رہے ہیں، عزادار گریہ کر رہے ہیں، گریہ نہیں کر رہے، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ عزاداروں کا رونا توحید کی گواہی، عزاداروں کا ماتم کرنا توحید کی گواہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ نے چنا ہے، اور جسے اللہ چن لیتا ہے اس کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رکھتا ہے اور انہیں بھی ہمیشہ باقی رکھتا ہے، ان کی حکومت بھی ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا۔ میں نے کل ایک آیت اور پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے قرآن کی وراثت یعنی قرآن کا وارث بنا کر کچھ لوگوں کو بھیجا جنہیں اس نے چن لیا، لوگوں میں سے چن لیا۔ اب وہ کون ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا اور اس نے چن کر بھیجا ہے، جس نے لوگوں میں سے انہیں چنا ہے؟ وہ کون ہے کہ جسے قرآن کا وارث بنایا ہے؟ کہ دیکھ لو آج سے 1400 سال پہلے وارث ہوتا کون ہے جو وراثت کی حفاظت فرمائے؟ وارث ہوتا کون ہے جو وراثت کا محافظ ہو؟ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے آواز بلند کی تھی، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی کتاب آئی ہے، اللہ نے حسین کو قرآن کا وارث بنایا۔ حسین نے نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن پڑھ کے بتایا۔
کیوں؟ کیونکہ حسین قرآن کے وارث بن کے آئے ہیں. انہیں اللہ نے چنا ہے. جنہیں لوگوں نے چنا تھا، جنہیں لوگوں نے چنا تھا، ان کی پوری عمر تمام ہو گئی، سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے. اور جسے اللہ نے چنا ہے وہ نوک نیزہ کی بلندی پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ انہیں وارثان قرآن بنایا. اچھا، انہیں وارثان قرآن بنایا، لیکن کبھی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی اہل بیت میں سے کسی نے دعویٰ کیا جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. اللہ اکبر. لیکن جسے اللہ نے نہیں بنایا، جسے لوگوں نے چنا، وہ اپنے آپ کو وارث قرآن سمجھ کر کہنے لگا ہم قلم دعوات نہ دیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. شاید بات نہیں پہنچی. اپنے آپ کو وارث قرآن سمجھ رہا تھا نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اچھا، اسے اتنی بھی تمیز نہیں تھی، اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. اگر پڑھا ہوتا تو کبھی دعویٰ ہی نہ کرتا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ مباہلے والا واقعہ بھی پڑھتا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب تو ان عیسائیوں کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کر چکا، تو نے قرآن سے دلیلیں پیش کر دی، لیکن عیسائی مانے نہیں. میرے حبیب اب ایسا کرو، ان سے کہو کہ یہ مباہلہ کرے، اور ان سے کہو کہ یہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس کا مطلب نبی نے پہلے قرآن کی آیتیں پیش کی، یعنی پہلے قرآن سے دلیلیں دی. عیسائی نہیں مانے، لیکن جیسے ہی اہل بیت کا چہرہ دیکھا، توجہ، اللہ کے حکم سے جیسے ہی اہل بیت کو لے کر گئے، عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے اور کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب اللہ نے جب یہ دیکھا کہ قرآن پیش کرنے کے بعد عیسائی قرآن کی دلیلیں نہیں مانگ رہے تو اہل بیت کو سامنے پیش کیا. اللہ نے بتا دیا اور مسلمانوں، جب میرے حبیب محمد کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو تمہارے لیے قرآن کیا کافی؟ کہ انہیں لے کر جاؤ کہ جنہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، جنہیں ہم نے لوگوں میں سے چنا ہے، جنہیں ہم نے اصطفیٰ بنایا ہے. تو جب بغیر اہل بیت کے نبی کو بھی قرآن اکیلے کافی نہ ہوا تو امتی کو قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ اچھا، عجیب بات ہے، دعویٰ کیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. دعویٰ بہت بڑا تھا. پوری تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا کر پڑھیے، پوری تاریخ میں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، انہوں نے پوری تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہا اگر قرآن نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ. پوری تاریخ اسلام میں جس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا، بلکہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اچھا، اور ایک بات، 70 مرتبہ یہ کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو شہید ہو جاتا. اللہ اکبر. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ 70 مرتبہ یہ تو فرما دیا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو شہید ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے وہ خود جانتے تھے علی کا دامن چھوڑو گے تو ہلاکت تو مل سکتی ہے، شہادت نہیں مل سکتی.
دامن چھوڑنے پہ ہلاکت مل سکتی ہے، شہادت نہیں مل سکتی، یہ جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں لوگوں نے چنا تھا، اور علی اور اولاد علی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے اور انہیں قرآن کا وارث بنا کر بھیجا۔ جیسے علی اور اولاد علی کو اللہ نے قرآن کا وارث بنا کر چن لیا ہے، ویسے ہی عزاداروں کو حسین کے لیے چن لیا۔ بس ایک بات، آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ بحثیں بہت ہوتی ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ غور کیجئے گا کہ عزادار کس کے لیے بنے ہیں، کس کے لیے چنے گئے؟ حسین کے لیے نا۔ عزادار کس کے لیے بنے؟ حسین کے لیے۔ آج یہ بات ختم کر کے جا رہا ہوں، آج کے بعد بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ عزادار کہاں جائیں گے، کون سا شیعہ اہل بیت کا کہاں جائے گا، یہ بحث آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ عزاداروں کو لے کے تو یہ بحث ہونی نہیں چاہیے کہ عزادار جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں گے کیسے بحث ختم کریں گے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے، جب اللہ نے جناب آدم کو خلق فرمایا تو آدم سے کہا ان اسما کو بتاؤ، یہ اسما کس کے لکھے ہیں، کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آدم نے اسما بتا دیے۔ ان اسما کے جزا کے طور پہ اللہ نے کہا آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ مولوی صاحب ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ جنت جزا کا نام ہے۔ آدم نے چونکہ کوئی کام کیا تھا، اسما بتائے تھے، اس لیے انہیں جنت ملی۔ میں نے سوال کر دیا، آدم اکیلے جنت نہیں گئے، حوا بھی ساتھ میں گئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ حوا نے کون سا عمل کیا تھا؟ پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے، قرآن سے پوری تاریخ سے پڑھ کے بتائیے حوا نے کیا کیا تھا؟ کہ حوا نے کوئی عمل کیا نہیں تھا، تو پھر اللہ نے حوا کو آدم کے ساتھ جنت میں کیوں بھیجا؟ کہا تم اللہ کا قانون نہیں جانتے، اللہ بتانا ہی یہی چاہتا ہے کہ میرا قانون یہ ہے۔ حوا کو بنایا کس لیے اللہ نے؟ کہا حوا کو بنایا تھا اللہ نے آدم کے لیے، حوا آدم کے لیے تھی، اللہ نے قانون بنا دیا، جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اللہ نے نہیں، میں ابھی اور آگے لے کے چلوں گا۔ ایک آیت پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو آیت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی جزاک اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے انتقال کی خبر ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے۔ یہ آیت پڑھی کس نے سب سے پہلے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں، غیروں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت سب سے پہلے پڑھی کس نے؟ کہا جب جنگ احد کے میدان میں علی کو جناب حمزہ کی خبر شہادت ملی تو سب سے پہلے یہ جملہ علی کی زبان پہ آیا، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ علی کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن کی آیت بنا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے امام ہمارے اماموں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ دنیا کے امام وہ ہیں جنہیں لوگوں نے چنا ہے، وہ قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، جنہیں اللہ نے چنا ہے قرآن ان کے پیچھے چلتا۔ حوا کس کے لیے تھی؟ آدم کے لیے۔ قانون قدرت کیا تھا؟ جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کی، جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے ہوں، ہائے ہائے، علی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے ہوں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی نے کہا میں اللہ کے لیے ہوں۔ اب نہ پوچھنا علی کہاں کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علی
علی مولا علی مولا. بس آخری بات آخری بات میں تو یہ سمجھانے نکلا تھا نا کہ آج کے بعد یہ بحث ختم ہونی چاہیے کہ عزادار کہاں جائیں گے, عزادار جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ بحث ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا قانون سمجھ میں آ گیا کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. حوا آدم کے لیے تھی, علی اللہ کے لیے ہے. عزادار اللہ اکبر, عزادار کس کے لیے ہے؟ کہا اسی لیے تو نے شہزادی نے فرمایا تھا, تو رسول نے کیا کہا تھا؟ حسین کے لیے اللہ عزاداروں کو پیدا کرے گا, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. یعنی جو عزادار ہوں گے, عزادار کس کے لیے ہے؟ کہ عزادار حسین کے لیے ہے. قانون قدرت یہ ہے جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. حوا آدم کے لیے تھی تو وہ آدم کے ساتھ, علی اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کے ساتھ. عزادار حسین کے لیے ہے, جہاں حسین رہیں گے وہاں عزادار. صلوات پڑھے بر محمد, ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. جہاں عزادار رہیں گے, جہاں حسین رہیں گے وہاں عزادار رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قانون قدرت ہے جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج سے بحث ختم ہونی چاہیے کہ عزادار کہاں ہوں گے. جہاں حسین ہوں گے وہاں عزادار ہوں گے, کیونکہ عزادار خلق ہی ہوئے ہیں حسین کے لیے. عزادار کو اللہ نے چنا ہے تو حسین کے لیے, حسین پہ ماتم کرنے کے لیے, حسین پہ گریہ کرنے کے لیے. نبی نے کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پر روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے, جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. حسین کے لیے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اور کربلا کے بعد سے آج تک عزادار حسین پہ رو رہے ہیں. عزادار حسین پہ جنت کی لالچ میں نہیں روتے, جہنم کے خوف سے بھی نہیں روتے. جیسے علی نے فرمایا تھا نا, اے پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ میں تجھے لائق عبادت جانتا ہوں لہذا تیری عبادت کرتا ہوں. عزادار بھی نہ جنت کی لالچ میں روتے ہیں نہ عزادار جہنم کے خوف سے روتے ہیں, بلکہ حسین اتنا مظلوم ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس پہ رویا جائے. حسین اس لائق ہے کہ ان پہ آنسو بہایا جائے. کیوں نہ آنسو بہائیں؟ کسی کے گھر میں ایک میت اگر نکل جاتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. ایک دن میں ایک میت, تو کسی کی بیٹی بے ہوش ہو رہی ہے, بہن بے ہوش ہو رہی ہے, ماں تڑپ رہی ہے, بھائی رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, باپ گریہ کر رہا ہے, برداشت نہیں ہوتا. ایک دن میں اگر ایک لاشا بھی کوئی اٹھائے پورا دن اس کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے. حسین اتنا غریب ہے جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے ہیں, اور اس کے بعد خود بھی جام شہادت نوش فرما کے چلے گئے. عزاداروں, یقیناً ایک محرم سے لے کے چاند رات سے لے کے آج تک حسین پہ بھی آنسو بہا رہے ہیں. حسین کے ایک ایک سپاہی کے نام پر بھی, ایک ایک بچے کے نام پہ بھی آپ آنسو بہا رہے ہیں, ایک ایک ظلم پہ آنسو بہایا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اتنا روتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا تھا؟ آپ صرف سنتے ہیں کہ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے؟
آپ صرف سنتے ہیں کہ عباس کے سر پہ گرز لگا تھا اور عباس کا سر ایسے دو پارا ہوا تھا جیسے 19 رمضان کو علی کا سر دو پارا ہوا. آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ گریہ کرتے ہیں. آپ صرف سنتے ہیں کہ علی اصغر کے ننھے سے گلے میں تیرے سے شعبہ لگا تھا, آپ سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ گریہ کرتے ہیں. آپ صرف سنتے ہیں کہ حسین کے گلے پہ شمر نے کند خنجر چلایا, 13 ضربیں لگائی, اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ رو دیتے ہیں. چلیے کسی ایسے سے پوچھتے ہیں کہ حسین کی مظلومی کیا ہے جس نے کربلا کے میدان میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. ایک عالم دین تھے, انہوں نے 10 محرم کو جب مجلس پڑھی, انہوں نے امام حسین کی شہادت پڑھی کہ 13 ضربیں شمر نے لگائی, تب حسین کا گلا تن سے جدا کیا. تمام عزادار گریہ کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد تمام عزادار خاموش ہو گئے, لیکن کونے میں بیٹھا ہوا ایک ضعیف تھا جس کی داڑھی بھی سفید تھی, جس کی بال بھی سفید ہو گئے تھے, بال بکھرائے ہوئے, اور زاروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, ہائے میرا آقا حسین, ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا مظلوم حسین. سارے عزادار جب خاموش ہو گئے تو سب کی نظر پڑی اس ضعیف پہ کہ یہ ضعیف ابھی تک رو رہا ہے. مجلس تمام ہوئے, کافی وقت گزر چکا, لیکن ضعیف کے گریہ میں کمی نہیں آ رہی, ضعیف ابھی تک رو رہا ہے. پورا مجمع اٹھ کر اس ضعیف کے پاس گیا. شاید آپ کے دل میں بہت گہری چوٹ لگ گئی, شاید مصائب حسین سن کے آپ برداشت نہ کر سکے. اب تو خاموش ہو جائیے, اب تو چپ ہو جائیے. دیکھیے سارا مجمع خاموش ہو گیا, سارا مجمع چپ ہو گیا. اب آپ بھی خاموش ہو جائیے, اتنا گریہ نہ کیجیے. وہ کہتے ایسی باتیں کرتے ہو, ارے تم اس لیے رو رہے تھے کیونکہ تم نے صرف سنا تھا کہ حسین کیسے قتل ہوا. میں نے کربلا کے میدان میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, میں نے کربلا کے میدان میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے حسین کو قتل ہوتے ہوئے. اب لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا, اے ضعیف یہ تو بتا تم کربلا کے میدان میں کہاں تھے؟ کربلا کے سانحے کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا, آپ اس وقت کہاں تھے اور آپ ہیں کون؟ کہا تم لوگ مجھے نہیں پہچانو گے, میں ظافر جن ہوں, میں حسین کا غلام ہوں. 10 محرم کو میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے نکلا تھا, لیکن میرے آقا نے کہا تھا کہ مجھے جناتوں کی مدد نہیں چاہیے, ظافر جن دور چلے جاؤ. میں دور تو گیا, لیکن میں نے دیکھا کہ جب سیاہ آندیاں چل رہی تھی, جب فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا, بس میں نے ہلکی سی ایک جھلک حسین کی شہادت کی دیکھی تھی. تب سے آج تک میں زاروں قطار رو رہا ہوں کہ تو نے دیکھا کیا تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ شمر حسین کے پشت پہ سوار ہے. پہلی ضرب مارا, حسین آواز دے رہے تھے نانا مدد کو آئیے. دوسری ضرب ماری, حسین نے آواز دی علی بابا مدد کو آئیے. تیسری ضرب ماری, حسین نے آواز دی اماں مدد کو آئیے. لیکن میں نے دیکھا جب بھی شمر ضرب مارتا تھا حسین ایک ذات کو یاد کرتے تھے, عباس عباس عباس, تیرا بھائی مارا جا رہا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما.
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس فرش اعضا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔